ایسے کاموں کو جنہیں علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے، جب ہم ایک ہی وقت میں ان سے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو یہ کام بہت اہم ہے جسے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. اس میں جان چھڑانے کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، وہ کام نہیں آتا. ایگزیجریشن ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو بھی ہمارے کچھ مہمانوں کی طرح ایسا کبھی گمان ہوتا ہے کہ اتنا ٹریٹمنٹ سینٹر میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، یا اس حد تک ضرورت نہیں تھی. ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں. یہی تو ہے جسے ایگزیجریشن کہتے ہیں، کہ آپ کا خیال ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ ایفرٹس ہیں نا وہ ایگزیجریٹڈ ہیں. یہی بات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے وہ بھی تو ٹریٹمنٹ ایفرٹ ہی ہے نا. یقین کر لیجئے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، انٹرونشن ڈیٹا آپ کو دکھ تکلیف اور پریشانی دینے کے لیے نہیں، اس سے نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے. تہاڈا پتر کہندا بچپن وچ، ظاہر ہے بچپن وچ تے بچے سمجھ بوجھ یا گل بات نہیں کر سکتے اس طرح، لیکن اگر یہ کہندا کہ مانوں پولیو دے، تشنج دے، خناق دے ٹیکے نہ لواؤ، تو پھر تسی نہ لواندے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو تسی انٹرونشن ڈیٹا بھی اس مارے کرنا ہے، کیونکہ یہ چی تہاڈے پتر دی بہتری ہے. تہاڈا پتر لاڈیاں دی تہاڈے نال لاڈ کردا ہے، تہاڈے نال لاڈیاں دی وجہ کچھ بھی کہہ سکدا ہے. پتراں دے لاڈ بڑے عجیب جہے ہوندے نے، کہندے رہندے نے میں بیاہ نہیں کرنا، ابھی ٹھہر جائیں، یہ ہے وہ ہے، پھر کر بھی لیندے نے. سر جی گڑبڑ. مجھے آپ کی دقت کا اندازہ ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کی تکلیف کم ہو جائے، اور اسی لیے آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ بھی میری ایک خاص درخواست مان لیجیے، اپنے دل کو منانا شروع کر دیں. مجھے پتہ ہے یہ تکلیف میں ہے، آپ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ بار بار مجھ سے کہلوائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ بھی میری طرح عزت کا خیال رکھنے والے انسان ہیں، لیکن آپ کا دل آپ کو مجبور کرتا ہے تو آپ سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اسی لیے میرا گلہ آپ سے نہیں، آپ اپنے دل کو منائیں. جتنی تکلیف کسی بچے کو ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ تکلیف اس کے ماں اور باپ کو ہوتی ہے. یہاں پر والدین بیٹھے ہیں، اگر میں صحیح نہیں کہہ رہا تو میری تصحیح کر دیجئے پلیز، کیونکہ قدرت نے ایک عجیب و غریب نظام بنا رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے والدین کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں اور دکھ اور غم کے ساتھ سروائیو کر جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے بے حس ہوتے ہیں، لیکن والدین بچوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، ان کا لائف سپین کم ہو جاتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کو، ساروں کے والدین کو لمبی زندگی، برکت، صحت سب کچھ دے، لیکن دنیا کا دستور ہے اور خدا کی مرضی ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جب وہ گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، پر پھر زندگی میں واپس آ گئے نا. اچھا، اگر میں چلا جاتا نا سر، تو میرے والد کا لائف سپین کم ہو جانا تھا. میں نے کئی دفعہ والدین کو دنیا سے ایکسپیڈائٹڈلی جاتے سنا ہے، دیکھا ہے، جن کے بچے دنیا سے قبل از وقت چلے جائیں، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی خرابی ہو جائے. ایڈکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور ایڈکشن کی وجہ سے والدین میں ایک چیز تو بہت عام ہے، النیسز. وہی ڈائبٹیز جس کے بارے میں گمان تھا کہ وہ آگے جا کے ہوگی، یا یہ ٹھیک ہیں، شاید یہ اچھی زندگی بغیر ڈائبٹیز کے گزار سکیں، گو کہ جینیٹک لنک ہے، تو انہیں جلدی ہو گئی، انہیں بلڈ پریشر ہو گیا، ان کی صحت کو کرونک بیماریوں نے گھیر لیا. بتانا، میں عرض کرنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب بھی آپ اپنی تکلیف سے گزریں جو آپ کو یہ بیماری دیتی ہے، تو کچھ دیر کے لیے اپنے والدین کی تکلیف کو اور اپنے گھر والوں کی تکلیف کو بھی امیجن کریں. آپ کا غصہ جاتا رہے گا، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کا گلہ، آپ کا شکوہ جاتا رہے گا. آپ کو
ट्रीटमेंट एफर्ट और बेहतरी के कदम बेइंसाफी या नाइंसाफी नहीं लगेंगे, आपको ये सारा काम जुल्म और ज्यादती के तौर पर महसूस नहीं होगा और फिर आप इसमें रच बस जाएंगे, आपका दिल लगने लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये दो डिफरेंट टीम्स हैं जिसमें डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और दीगर लोग आपके वालिदैन के साथ मिलके आपको काबू किए हुए हैं। फिर आपको ये लगेगा कि ये सब लोग आपकी मिल के खिदमत कर रहे हैं। तो जब भी आप अपनी ट्रीटमेंट में ज़हमत से या अपनी बीमारी में तकलीफ़ से गुज़रें तो कुछ देर के लिए इस बात पर भी गौर करें कि आप इस तकलीफ़ में अकेले नहीं हैं। आपकी तकलीफ़ की वजह से दूसरे लोग भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका है माजी से हट के चीज़ों को देखने का। मैं दोबारा दोहरा दूं, याद दिला दूं, रिकवरी का एक प्रिंसिपल पास्ट की थिंकिंग और पास्ट के बिहेवियर्स को चेंज करना है। अगर हम किसी को पेन से बचाने के लिए किसी पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो फिर हमें वो पेन नहीं लगेगी। सर तशरीफ़ रखते हैं, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है, सीनियर सर्जन है। सर एक सर्जन जब ये सोच के काम कर रहा होता है कि वो अपने मरीज़ को किसी इमिनेंट डिज़ास्टर से बचा रहा है, कोई ब्लॉकेड है, कोई मसला है, कोई इमिनेंट फेलियर या कैस्केडिंग की तरफ, और उसकी इंटरवेंशन से और उसकी कोशिशों से कोई बच गया, तो वो कितना एक्सिलरेटेड फील करता होगा सर। वो जो गॉलस्टोन्स की वजह से पेनक्रेटाइटिस और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में लोग आते हैं और फिर बाद में भले चंगे होके जाते हैं। देखें, एक डायबिटिक को कब इंसुलिन की सुई की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है? जब वो फ़कत उस पर फोकस करता है, जब वो ये नहीं देखता कि ये इंसुलिन मुझे कॉम्प्लिकेशन से बचाएगी, जब वो ये नहीं देखता कि मैं घर का सरबराह हूँ, मैं अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारूंगा तो मेरा घर और मेरे घर वाले सही चलेंगे। अगर वो ये देखें तो कभी भी उन्हें इंसुलिन की सुई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती है। अगर वो ये देखे कि इलाज की ज़हमत उसे मज़ीद कितनी परेशानियों से बचा लेगी, फिर नहीं कोई फ़र्क पड़ता। क्योंकि हम इंसानों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है, और ये एक ट्रिक भी है जो मैंने सर से सीखा था और कुछ मरीज़ों के साथ एम्प्लॉय भी किया, और बड़ा इससे फ़ायदा होता है। जो लोग इंसुलिन लगाने से और नीडल से बड़ा डरते हैं तो उन्हें कहें कि इंसुलिन पेट पर लगाएं और पिंच कर दें और दरमियान में ही इंसुलिन लगा दें, तो उन्हें नीडल की प्रिक महसूस नहीं होगा। क्योंकि जो ज़्यादा तकलीफ़ है ना, उसने उनका ध्यान कम तकलीफ़ की तरफ होने ही नहीं दिया। रिकवरी में भी ऐसे ही होता है। जब आप इसके फ़ायदों से गुज़रते हैं ना, तो आप या इसके फ़ायदों को देखने लगते हैं तो आप भूल जाते हैं उन तकलीफ़ों को जो इनिशियल स्टार्टअप के वक्त हुई थी, जो इनिशियल हिकअप्स थे। अच्छा, हो सकता है आप कुछ चेंजेस को गैर ज़रूरी समझते हों या समझते हों कि इनकी क्या अहमियत है, पर उनकी बहुत अहमियत है। चले मैं छोटी सी बात आपसे करता हूं। मुस्कुरा के बात करना, अदब आदाब से बात करना, छोटी मोटी रोज़मर्रा की बातों को मान लेना, हमारी इंस्ट्रक्शंस, हमारी रिक्वेस्ट पर अमल करना, क्लासेस में आ जाना, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे उसकी बीमारी ने स्टक किया हुआ था, इमोबिलाइज किया हुआ था। वो कोई भी काम करना चाहता था तो उससे होता कोई नहीं था, उससे उठा नहीं जाता था, उससे अपने वजन पे काम नहीं होता था। वो हर दफ़ा किसी झगड़े के बाद सोचता था कि मैं आइंदा, ये शख्स मेरे लिए बड़ा अहम है, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बेगम साहबा, मेरे बच्चे मेरे लिए बड़े अहम हैं, मुझे दिल से इनसे बहुत लगाव है, तो मैंने ये जो सख्त बातचीत की है, मैं आइंदा सख्त बात नहीं करूंगा इनसे, ये तो रोने बैठ गए हैं तो मेरे लिए तो ये बड़ा तकलीफ दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा।
پر بیماری ہلنے نہیں دیتی تھی. دوبارہ وہی وشیس سرکل، وشیس اسپائرل بار بار ان لاک ہوتا رہتا تھا. بیڈ سٹیپس یا مشکل ڈیز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. ایک جھگڑے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک کوتاہی کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا. ایڈکشن میں بھی، دوسری سائیکیٹرک النیسز میں بھی، اور کرونک النیسز میں بھی یہی ہوتا ہے. اور بڑی بے بسی ہوتی ہے. کوئی ڈائبیٹک ڈاکٹر کی کلینک سے سن کے، مان کے، خوش ہو کے نکلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے میں آم نہیں کھاؤں گا. تو کیا پھر آم کھانے چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ ایسی ظالم النیسز یہ ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی مرضی پر چلاتی ہیں اور ہماری مرضی بھی ہم پہ نہیں چلتی. چلیں، دوسروں پر جو ہمارا مرضی چلانے کا رجحان ہے وہ تو ہوتا ہے اس میں، پر کتنی بے بسی ہوتی ہے جب ہم پر ہماری مرضی نہیں چلتی. اچھا، آسانی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آسانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری تکلیف، ساری پریشانی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. جوں بیماری کو آپ کنٹین کر رہے ہوتے ہیں، پروگریس آف دا ڈیزیز کو آپ اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، توں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. ریکوری نام ہی سکون کا ہے. میں بارہا یہ دیکھتا ہوں کہ جب پیشنٹس نئے علاج میں آتے ہیں تو بہت ایک تکلیف سی ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے. جو دن آگے بڑھتے ہیں ان کے چہرے پہ سکون نظر آنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ اسمائل بھی دیتے ہیں، پھر وہ مذاق بھی کرتے ہیں، پھر ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی ہے. یہ جو معاملہ آگے کیونکہ ان کی تکلیف کی وجہ ان کی بیماری تھی جو کسی وقت بھی انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. انہیں ہر وقت الجھنے کا، لڑنے کا، ڈرگ کرنے کا، مرضی کرنے کا، لوگوں کو سبق سکھانے کا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا، عجیب و غریب الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں سائیکیٹرک النیسز میں. خیالات پر اور موڈ پر تو کوئی زور ہی نہیں ہوتا. موڈ ایسے ہاتھوں سے نکل پڑتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے. پل میں شعلہ، پل میں شبنم. ابھی موڈ ٹھیک ہے، اچانک ہی خراب ہو گیا. اچھا، پھر اچانک ٹھیک بھی ہو گیا. اور انسان کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، مغل بادشاہوں جیسی. وہ خوش ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ منہ موتیوں سے بھر دے. وہ خفا ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے دیوار میں چنوا دے. وہ خود بھی اپنی اس بات سے بڑا تنگ ہوتا ہے، لیکن اس ویک مومنٹ میں اس کا بالکل بس نہیں چلتا. کیونکہ ہمارے پیشنٹس میں بھی اور ہم انسانوں میں عمومی طور پر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہم ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم آرگیومنٹ جیت لیتے ہیں دلیل کے ذریعے، منطق کے ذریعے، ریپیٹیشن کے ذریعے، پر ہم اصل میں ہار جاتے ہیں. ہم ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ذرا ہم سے کم کیپیبلٹی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ہم جیت گئے ہیں، پر ہم جیت نہیں گئے ہوتے، ہم ہار گئے ہوتے ہیں. ہم نے مہر لگا دی ہوتی ہے اس بات پہ کہ پہلے تو لوگ کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے ہماری خرابی پر، ہمیں بتا رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے، لیکن بعد میں تو پھر لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بات، کیا کوئی سفرر اپنی سفرنگ کے بارے میں منطق اور دلیل کے ذریعے کوئی نیا قانون بنا سکتا ہے، کسی فنڈامنٹل کو بدل سکتا ہے؟ جیسے ایڈکشن کی ریکوری میں یہ لازم ہے کہ علاج کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہے. جہاں پر علاج میں رکاوٹ آئے گی وہاں پر خرابی اپنا راستہ تلاش کر لے گی. ویری سمپل.
There are no two ways about it. پر کبھی ہمیں کسی سے بات کر کے, مریض سے بات کر کے یہ لگ سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے کر ہی لے, یہ جو بے یقینی ہے اس کا کچھ once and for all کرنا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.